پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلا شبہ اللہ اس بات کو نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور ہاں اس کے سوا جو بھی گناہ ہو وہ جس کے لیے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ گمراہی میں بہت دور چلا گیا۔ یہ مشرک اللہ کو چھوڑ کر مدد کے لیے عورتوں کو پکارتے ہیں، اور یہ دراصل سرکش شیطان ہی کو پکارتے ہیں۔ اللہ نے اس شیطان پر لعنت کی ہے، اور اس نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، اور البتہ میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں حکم دوں گا تو وہ چوپایوں کے کان چیریں گے، اور میں انہیں حکم دوں گا تو وہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے۔ اور سن لو، جس کسی نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا وہ واضح خسارے میں جا گرا۔ وہ شیطان ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، اور شیطان ان سے جو بھی وعدے کرتا ہے وہ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ جو شیطان کی بات مانتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ اس سے بچ کر بھاگنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انہیں ہم جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے؟ نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں کے مطابق ہے اور نہ ہی اہل کتاب کی آرزوؤں کے مطابق۔ جو کوئی برا کام کرے گا اسے اس کا بدلہ ملے گا، اور وہ اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائے گا اور نہ مددگار۔ اور جو نیک کام کرے گا خواہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ہو مومن، تو یقیناً ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کھجور کی گٹھلی کے سوراخ کے برابر بھی زیادتی نہ ہوگی۔ اور دین کے لحاظ سے اس شخص سے بہتر کون ہوگا جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا ہو، اور اس نے احسان کی روش اختیار کی اور دین ابراہیم کی پیروی کی جو یکسو مسلم تھے۔ اور اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا دوست بنا لیا تھا، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ تعالی ہر چیز کا گھیرا کیے ہوئے ہے۔